اگلی دوپہر شہر پہ پھیلی تو سارا کیل سونے کے پانی میں نہا گیا اور گزشتہ روز کی بارش کی نمی کچھ دیر کے لیے کم ہو گئی۔ ایسے میں اس کالونی کے دونوں اطراف میں اونچے اونچے محل نما گھروں کی 2 قطاریں بنی تھیں۔ تمام گھروں کے لون کا شادہ تھے اور 4 دیواری 3-4 فٹ کی چھوٹی سی تھی۔ ان میں ایک فاتح رامزل کی رہائش گاہ بھی تھی جو چمکتے سورج تلے دہک رہی تھی۔ فاصلے پہ ایک درخت کی اوٹ میں ایک کار رکی کھڑی تھی اور اس میں وہ دونوں بیٹھی نظر آ رہی تھیں۔ تالیہ نے سیاہ لباس اور سیاہ ٹوپی پہن رکھی تھی اور نظریں جھکائے گلوز ہاتھوں پہ چڑھا رہی تھی۔ داتن نے اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور بھدا سا کالا چشمہ لگائی ہوئی تھی۔ چہرہ موڑ کے تالیہ کی کارروائی دیکھتی رہی، پھر رہ نہ سکی۔ دن دہاڑے چوری زیادہ خطرناک نہیں ہوگی تالیہ؟ تالیہ نے سے آنکھیں اٹھا کے اسے گھورا۔ تم واقعی بوڑھی ہو رہی ہو، اس لیے بھول جاتی ہو کہ دنیا بھر میں 70% سے زائد چوریاں دن کے وقت ہوتی ہیں۔ ہم چور سیکیورٹی الارم کے کتوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا گھر والوں سے ڈرتے ہیں، اور دوپہر میں سب عموماً کام پہ ہوتے ہیں۔ خیر، سب تیاری مکمل ہے نا؟ اس نے دوسرا گلو پہنتے ہوئے کسی لیڈر کی طرف پوچھا۔ داتن نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں، کل میں نے ان کا گھر کیس کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت یہاں صرف 3 گارڈز ہوتے ہیں اور ایک ملازمہ۔ کچھ عرصہ پہلے مسز اسرا نے بہت سے ملازم فارغ کیے تھے۔ باقی گارڈز فاتح صاحب یا اسرا صاحبہ کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان کا ہوم الارم سسٹم کون سا ہے۔ کاش تم ہیکر ہوتی اور ہم اتنے تردد کے بجائے سیکیورٹی سسٹم کو صرف ہیک کر لیا کرتے۔ اب کہ داتن نے اسے گھورا تھا۔ اول تو یہ کہ ہیکر بننا آسان نہیں ہوتا، دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ایک بچہ بھی کس کا ہوم الارم بند کر سکتا ہے۔ چند فٹ کے فاصلے سے بھی میں ایک عام سے جیمر کا ایک بٹن دباؤں گی اور ان کا الارم جام ہو جائے گا۔ اور سیکیورٹی کیمرے وہ وائی فائی پہ ہیں، میں دوسرے جیمر سے وائی فائی بھی جیم کر دوں گی۔ پھر میں دروازے پہ جا کے فاتح رامزل کی ناراض ووٹر بن کے دھرنا دوں گی۔ 4 ملازم اکٹھے ہو جائیں گے اور مجھے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ تم کونے سے دیوار پھلانگ کے اندر چلی جانا۔ پھر وہ ان گھروں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے بولی۔ کیا تمہیں ان امیر لوگوں پہ ترس نہیں آتا تالیہ، جو یہ تک نہیں جانتی کہ ان کی سیکیورٹی کمپنیز ابھی تک 90 کی دہائی والی الارم ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں؟ یہ ان بیچاروں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں ہر ایک کے گھر میں چوری کرنی چاہیے تاکہ ان کے الارم کی اصلیت کھول کے سامنے رکھی جائے۔ یہ ان پر کتنا بڑا احسان ہوگا نا؟ مگر تالیہ نہیں ہنسی، اس کا ذہن بٹا ہوا تھا۔ ٹوپی سے بال اچھی طرح ڈھکے اور گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ ایک ایک لمحہ پلان کے مطابق استعمال کرنا تھا۔ میں تیار ہوں، سگنل جیم کرو۔ لیانا صابری کا اس کالونی پہ پہلا احسان، مگر یقیناً یہ آخری نہیں ہوگا۔ لیانا عرف داتن نے بہت فیاضی سے بٹن دبا دیا۔ تالیہ کی نظریں گھر کے گیٹ پہ جمی تھیں، جہاں سیکیورٹی گارڈ سیاہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ الارم، وائی فائی سب ہو گئے جیم، اب تم جا سکتی ہو اور میں بھی۔ داتن دروازہ کھولنے لگی، مگر تالیہ نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ 1 منٹ۔ اس کی چوکنی نظریں گارڈ پہ جمی تھیں۔ وہ کال کے دوران ایک دم فون کان سے ہٹا کر دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اسے کان سے لگا اور شاید الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کیا۔ پھر اسکرین پہ انگلی پھیرتا اندر کو بھاگا۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط ہے داتن۔ وہ سانس رو کے بنا پل کے جھپکے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر غائب ہوا، گھر کا الارم بجنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ گارڈ دوسرے 2 گارڈز کے ہمراہ باہر آتا دکھائی دیا۔ سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، پستول نکال لیے تھے۔ نکلو یہاں سے جلدی۔ اس کا فکر مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ داتن نے گاڑی چلائی اور موڑ کاٹ لیا۔ وہ کالونی کے سرے پہ تھی، اس لیے گارڈز کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ الارم کیسے بجا؟ داتن ہکا بکا تھی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ ان کے الارم سسٹم میں جامر سے بچاؤ کے لیے کوئی جامنگ الگوریتھم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر کوئی سگنل جیم کرنے کی کوشش کرے تو گارڈز کو ٹیکسٹ میسج پہ الرٹ آ جائے گا، اور پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے الارم آن کر کے چور کی تلاش میں دوڑتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ان امیر لوگوں کو تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے، لیانا صابری۔ ہاں، داتن نے منہ پھلا لیا۔
وہ شدید خفا نظر آ رہی تھی. ہم نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اب ہم کیا کریں؟ ڈونٹ وری، تالیہ کے پاس پلان سی ہے. وہ گلوز اتارتے ہوئے آرام سے بولی تھی. ڈرائیو کرتی داتن نے گھور کے اسے دیکھا. مگر ہم ان کا الارم نہیں بند کر سکتے. یعنی ہم ان کے گھر تب تک نہیں جا سکتے جب تک وہ خود ہمیں انوائٹ نہ کریں. بالکل، اور اب وہ ہمیں خود انوائٹ کریں گے. اسے ٹوپی اتاری اور بیگ میں پھینکی. سیاہ بال کس کے جوڑے میں بندے نظر آ رہے تھے اور دھلا دھلا نکھرا ہوا چہرہ گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا. مگر کیسے؟ جانتی ہوں ایک بہترین کون گیم کیسے کھیلی جاتی ہے؟ کون کا لفظ کانفیڈنس سے ہوتا ہے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے شکار کو کس چیز پہ اعتماد ہے. اندھا اعتماد. مگر کچھ کون گیمز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا شکار کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اور تمہیں پتہ ہے لاہور اور ملائیشیا کے لوگ سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں؟ پولیس سے. نہیں داتن، ڈینگی سے. رائٹ. داتن نے گہری سانس لے کر صحیح ہلایا تھا. دی ڈینگی اسکیم. اگلا منظر. اگلی صبح جب اس کالونی پہ اتری تو ایک لڑکی بائی سائیکل چلاتی سڑک پہ آتی دکھائی دی. اس نے ہاتھوں میں باریک دستانے چڑھا رکھے تھے. چہرے پہ سبز رنگ کا ڈسٹ ماسک تھا اور سر پہ بی کیپ. سائیکل کی ٹوکری میں اخباروں کے رول پڑے تھے جن کو وہ ایک ایک کر کے ہر گھر میں اچھالتی جا رہی تھی. جیسے ہی وہ موڑ کاٹ کے غائب ہوئی سڑک پہ پھر سے خاموشی چھا گئی. فاتح رامزل کے دروازے سے گارڈ نے وہ اخبار کا رول کھولا تو وہ فلمی میگزین تھا. وہ صفحہ پلٹاتے ہوئے اندر کی طرف چلا آیا اور رسالہ ملازمہ کی طرف بڑھا دیا جو اس نے لیتے ساتھ ہی ریک میں رکھ دیا، کیونکہ ایسے بیکار رسالے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا تھا. مگر اخبار والے پھینک جایا کرتے تھے. ناشتے کے لیے ملازمہ جب تازہ بریڈ لینے باہر نکلی تو وہ نامحسوس انداز میں اپنی کلائی کھجا رہی تھی. وہ ہر صبح اس بیکری پہ تازہ بریڈ لینے آتی تھی مگر آج وہ شدید کوفت میں نظر آ رہی تھی. ٹرالی میں روزمرہ کا سامان بھرتے وہ کبھی ماتھے پہ خارش کرتی، کبھی گردن کی پشت کو رومال سے رگڑتی. سرخ ننے ننے دانے سے اس کی جلد پہ پھوٹ رہے تھے. یہ بریڈ پکڑانا. اس نے طبیعت میں چھائی اکتاہٹ سے سامنے کھڑی موٹی سیاہ عورت کو مخاطب کیا جو آواز پہ پلٹی اور پھر بریڈ کا پیکٹ اٹھا کے اس کی طرف آئی مگر اس کی جلد دیکھ کے منہ کھلا رہ گیا. پیکٹ ٹرالی میں قریباً پھینکا اور خود بے دھک کے 2 قدم پیچھے ہٹی. مجھ سے دور رہو، تمہیں تو ڈینگی ہو رہا ہے. ڈینگی؟ ملازمہ شل رہ گئی، پھر ادھر ادھر دیکھا. عورت اب آگے بڑھ گئی تھی، کسی اور نے نہیں سنا تھا. وہ سر جھٹکتی ٹرالی دھکیلتی گئی، البتہ چہرے پہ پریشانی کے آثار دکھائی دیتے تھے. ان نقلی سمٹمز کو اترنے میں کتنی دیر لگے گی تالیہ؟ فاتح رامزل کے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کے ایک پارک آتا تھا. اس کے ایک سرے پہ بینچ پہ تالیہ بیٹھی پیکٹ سے چپس نکال کے کھا رہی تھی. جب ہامتی دودن اس کے ساتھ آ کر بیٹھی. ان دونوں نے اوپر تدنگ پہن رکھے تھے جس سے وہ صرف چہرہ دکھتا تھا اور نیچے ڈھیلا ڈھالا سا لباس تھا. ایک دن مگر بے فکر رہو. آدھی بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو باقی آدھی گوگل لگا دیتا ہے. جب یہ ڈینگی کو نیٹ پہ سرچ کرے گی تو وہ 2-4 مزید علامات بھی ظاہر ہونے لگے گی جو ہماری الرجک اسپرے کا حصہ ہی نہیں تھی. ملازمہ جس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ سرو کر رہی تھی اس کا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، سر دکھ رہا تھا اور جلد پہ سرخ دھبے ظاہر ہو رہے تھے. وہ موبائل پہ ڈینگی کو سرچ کر چکی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے. خاموشی سے اس نے ناشتہ اسرا کے سامنے لا کر رکھا جو گہری نیلے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس گیلری جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی. گردن سے چپکی موتیوں کی لڑی اور کلائی میں تلائی بریسلیٹ پہنے وہ سیل فون دیکھ رہی تھی جب کسی احساس کے تحت چونکی. تمہیں کیا ہوا؟ میم مجھے شاید ڈینگی ہو گیا ہے. واٹ؟ اسرا کی آنکھیں کھل گئیں. کیسے؟ کب؟ گاڈ، تم لوگ اپنے گھروں میں پانی کیوں جمع کر رکھتے ہو؟ میم میرا قصور نہیں ہے، حسن کو بھی ایسے ہی دانے نکل رہے ہیں. وہ منمنائی. گاڈ. اسرا نے کن پٹی کو چھوا. چیک اپ کرواؤ اپنا اور حسن سے بھی کہو. سمی تم بچوں کا خیال رکھنا اور گھر کی صفائی اپنی نگرانی میں کرواؤ.
اور آج خیال آیا تمہیں یہ بتانے کا؟ ریش تو ہفتے بھر کے بعد جا کے ہوتی ہے، اس کا ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ جی میم، بخار تو تھا کچھ دن سے۔ اسے سوچ کے ہی تھکاوٹ ہونے لگی۔ پارک میں وہ ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی، تالیہ مسلسل چپس کھا رہی تھی، داتن بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کتنا انتظار کرنا ہے مزید؟ چند منٹ مزید، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ مسز فاتح اب تک پیسٹ کنٹرول فون کر چکی ہوں گی۔ چند منٹ گزرے اور پیسٹ کنٹرول کی ایک بڑی سی وین قریب سے گزری۔ تالیہ نے گردن موڑ کے دیکھا، سیاہ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور لبوں میں مسکراہٹ تھی۔ وین کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے چینی نوجوانوں سے دیکھ کے صرف سر کو خم دیا اور وین روک لی۔ چلو، وہ تیزی سے اٹھی۔ آگے پیچھے دونوں وین کی طرف بڑھی تھی۔ وین کی پچھلی طرف سوار ہو کر انہوں نے اپنے تدنگ اتار دیے۔ نیچے دونوں نے پیسٹ کنٹرول کا زرد یونیفارم پہن رکھا تھا۔ تالیہ نے اپنے بیگ سے ٹوپیاں اور ماسک نکال کے داتن کی طرف بڑھائی۔ پچھلی طرف ایک ہی ورکر بیٹھا تھا جو ان سے واقف لگتا تھا، اس لیے جلدی جلدی ان کو سلنڈر اور دوسری چیزیں تھمانے لگا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے کیت، داتن نے ربدار آواز میں اسے گھورا تھا۔ یہ تیسرا اسکیم ہے جو ساشا میں اور آپ کر رہے ہیں، پہلے کبھی گڑبڑ ہوئی تھی کیا؟ ہم پیسٹ کنٹرول میں نوکری ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ڈینگی اسکیم کر سکیں۔ اگر ہماری جگہ آپ جعلی ورکرز لے کر جاتی تو بعد میں پانڈا پھوٹ جاتا۔ اب ہمارا سارا کام لیگل ہے، وہ برا مان کے بولا تھا۔ اور سنو، داتن کہنے لگی تو تالیہ نے دبی آواز میں اسے ٹوکا۔ زیادہ باتیں نہیں کرو اس سے موٹی، شرم کرو شرم، میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں۔ غلط، تم میری دادی کی عمر کی ہو داتن۔ چند منٹ بعد فاتح رمضل کے لان میں ورکر سپرے کرتے نظر آ رہے تھے۔ اسرا بادل نے خاصا رک گئی تھی مگر کار میں بیٹھی تھی۔ ملازم نگرانی پہ کھڑے تھے۔ ورکرز کا ہیڈ آصف اونچی اونچی ہدایات دے رہا تھا۔ سارے میں گھنے دھند پھیلی تھی۔ داتن لاؤنج میں سپرے کروا رہی تھی۔ ایسے میں سب کو مصروف پا کر تالیہ دھند میں فوگ گلاسز کی مدد سے دیکھتی آگے چلتی گئی۔ وائی فائی جیم کر دیا تھا اور ہوم الارم گارڈ نے خود ہی آف کر دیا تھا۔ کہا تھا نا وہ ہمیں خود دعوت دیں گے اب، تالیہ کان میں لگے ننھے سے حالے میں بولی۔ ایسے ہی ایک آلہ داتن کے کان میں بھی لگا تھا۔ اسے لاؤنج کے پرلے کونے سے اسے اشارہ کیا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ تالیہ تیزی سے بیڈ روم میں گھس آئی۔ اندر آ کے اس نے گلاسز اتارے اور گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لیا۔ سادہ کمرہ، سادہ پردے، خالی دیواریں، بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھی ایک ننھی بچی کی تصویر اور ساتھ میں مسکراتا فاتح۔ تالیہ آگے آئی اور ڈریسنگ روم کی الماریاں کھولی۔ مردانہ کپڑے ٹنگے تھے۔ یہ فاتح رامزل کا کمرہ تھا۔ بریسلیٹ تو مسز فاتح کلائی میں پہنے رکھتی ہیں، مگر ایک اینٹک تحفہ انہوں نے یقیناً الماری یا لاکر میں رکھا ہوگا۔ مگر تالیہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ فاتح نے تنگو کامل کے بیٹے کے منہ پہ کہہ دیا تھا کہ وہ سکہ اصلی نہیں ہے۔ ہاں، اصلی نہ صحیح قدیم تو ہے نا، کوئی اینٹک ایسے پھینک تو نہیں دیتا، اور مسز اسرا جیسی آرٹ کلیکٹر تو بالکل بھی نہیں۔ اب وہ جلدی جلدی دراز کھول رہی تھی، مختلف خانے چیک کیے، پھر آخری الماری کھولی تو دیکھا سامنے کونے میں ننھا سا سیف نصب تھا۔ سیف کی حیت دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ آج ہمارا اچھا دن ہے بڑھیا، کان میں لگے آلے میں وہ بولی، کیونکہ اتنے بڑے لیڈر نے اپنی قیمتی چیزوں کو چھپانے کے لیے صرف ایک فائر سیف کا سہارا لیا ہے۔ کیا فائر سیف؟ دروازے کے باہر کھڑی داتن نے حیرت سے سرگوشی دی، پھر اندر آتے ملازم کو دیکھا تو اس پہ برس پڑی۔ تم بغیر ماسک کے اندر کیا آ رہے ہو؟ کینسر کروانا ہے؟ پھیپھڑے خراب کروانے ہیں؟ جانتے ہو یہ کیمیکل کتنے نقصان دہ ہیں؟ ماسک پہن کر آؤ۔ ملازم ہڑبڑا کے باہر بھاگا۔ میرے کان میں مت چیخو۔ اندر سیف کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتی تالیہ نے برا بنایا، پھر اپنا ننھا سا بیگ زمین پہ رکھا۔ تجوریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ فائر سیف وہ تجوری ہوتی ہے جو اگر گھر کو آگ لگ جائے اور تجوری 2-3 گھنٹے جلتی بھی رہے تو بھی اندر کی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ ایسی تجوریوں میں لوگ قیمتی کاغذات رکھتے ہیں، ان کو کھولنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی تجوریاں جو زیورات یا رقم کے لیے ہوتی ہیں ان کو بریگلری سیف، چوروں کی تجوری کہا جاتا ہے۔
جلدی یہ بھی نہیں ہے مگر چوروں کے لیے ان کو کھولنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ تم مغناطیس لائی ہو؟ داتن نے دبی سرگوشی میں کہا۔ تالیہ سارا زیادہ رات ہاتھ اٹھاتی ہے میڈم۔ اسے مسکرا کے بیگ سے ایک سلور رنگ کا گول ہاکی پر ریئر ارتھ میگنیٹ نکالا۔ وہ ایسے تھا جیسے دو شامی کبابوں کو اوپر تلے ملا کے رکھا گیا ہو اور اس کو ایک جراب میں ڈالا۔ اگر ڈائریکٹ مغناطیس لوہے پہ رکھ دیتی اور اس کی انگلی درمیان میں آ جاتی تو وہ وہی چپکی پڑی ہوتی۔ پھر جراب میں اپنے مغناطیس کو تجوری کے دروازے کے اوپر بائیں کونے پہ رکھا۔ یہ سب سے پہلا سیف ہے جس کو کھولنا سیکھا تھا میں نے داتن، وہ مسکرا کے بتانے لگی۔ اس کے اندر جو کنڈا دروازے کے لاک کو جوڑے ہوئے وہ مغناطیس کے ساتھ چپک جاتے ہیں یوں، اور اسے مغناطیس آہستہ سے دائیں طرف پھیرا تو دروازے کے دوسری طرف کنڈا ہلنے لگا۔ چند سیکنڈ مزید لگے اور کلک کی آواز آئی۔ تالیہ نے تجوری پہ نصب پاسورڈ پیڈ کو زبان نکال کے دکھائی۔ ہاں جب مغناطیس ہے میرے پاس تو تمہارے پاسورڈ کو دبانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مزے سے دروازہ کھولا، وہ کھل گیا۔ فاتح رامزل کے فرشتوں کو بھی نہیں علم ہوگا کہ کسی نے تجوری کھولی تھی۔ مسکرا کے وہ کاغذات باہر نکالنے لگی، پھر اندر ہاتھ مارا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہاں کچھ رقم، پاسپورٹ، کاغذات وغیرہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ تالیہ کا چہرہ اتر گیا، تجوری بند کر کے اٹھی اور کھلی الماری کو دیکھا، پھر بھویں سکڑی۔ صرف مردانہ کپڑے، ٹائی، کوٹ، یہ صرف فاتح کا کمرہ ہے کیا؟ وہ چونکی، پھر جلدی سے سب کچھ ٹھیک کر کے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں ورکرز اسی طرح کام کر رہے تھے، گہری دھند ہر سو پھیلی تھی۔ داتن کو اشارہ کرتی وہ دوسرے ماسٹر بیڈ روم میں چپکے سے داخل ہوئی۔ دو ملازم سامنے ہی تھے مگر دھند کے باعث اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ واہ کیا عالیشان کمرہ تھا اسرا کا، اونچے مخملی پردے، قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک، ڈریسنگ ٹیبل پہ سجی پرفیوم کی بوتلیں۔ ستائشی انداز میں ادھر ادھر دیکھتی وہ سنگار میں سکائی اور دراز کھولیں۔ پھر وارڈروب کھولا، کوئی سیف نہیں تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل چیک کی مگر بے سود۔ ٹھہرو، وہاں ایک ریموٹ پڑا تھا۔ یہ بلائنڈر کے ریموٹ جیسا تھا، اسی کا تو نہیں تھا۔ تالیہ نے ریموٹ ایک پینٹنگ کی طرف بلند کیا اور بٹن دبایا۔ پینٹنگ آہستہ سے دائیں طرف ہٹی اور دیوار میں خانہ نظر آنے لگا۔ اندر یقیناً سیف تھا۔ وہ مسکرائی اور آگے بڑھی مگر جیسے وہ قریب آئی مسکراہٹ پھیکی پڑی، دل دھک سے رہ گیا۔ جلدی کرو تالیہ، داتن اس کے کان میں شور ڈالی ہوئی تھی۔ داتن، اس کو اپنی آواز گہری کھائی سے سنائی دی۔ سیف مل گیا ہے مگر یہ TL30 سیف ہے، گروپ 2 کمبینیشن لاک۔ اسے دروازے پہ لگے پہیے کو چھوا۔ اگر اس میں ڈرل سے سوراخ کروں تو دروازے کے اندر شیشے کی تہ ٹوٹ کر اس کو مزید مشکل طریقے سے لاک کر دے گی۔ مکے مارے تو سپرنگ ری لاک ہو جائے گا، آری سے کاٹوں تو 1 گھنٹے بعد دروازہ کٹے گا۔ فلموں میں تو لوگ 1 منٹ میں کھول لیتے ہیں تالیہ، شاید 2-4 ایسے ایکسپرٹ ہوں دنیا میں، لیکن اگر میں لاک کو گھما کر اندر پنس کی آواز سنتے ہوئے اس کا پاسورڈ کمبینیشن معلوم کرنے کی کوشش کروں تو اس میں 75 منٹ لگیں گے، 1.25 گھنٹہ۔ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر تالیہ نے رک کر حسرت بھری نگاہ سے سیف کو دیکھا اور چند قدم پیچھے ہٹی۔ پھر بھاگو داتن، میں تم سے گاڑی میں ملتی ہوں۔ داتن تیزی سے باہر کو نکلی، چہرہ جھکائے دھند میں چلتے وہ گھر سے باہر نکل آئے اور سڑک پار کی۔ پارک تک آئی، وہ ان کی کار وہیں کھڑی تھی۔ داتن نے بیٹھتی اپنا ماسک اتارا، ادھر ادھر دیکھا۔ تالیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی۔ تالیہ کدھر ہو؟ اسے فکر ہوئی۔ تالیہ کی پھنسی سی آواز سنائی دی، داتن وہ ملازم آ گیا تو میں الماری میں چھپ گئی، وہ مجھے الماری میں لاک کر گیا ہے۔ داتن کے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ تالیہ یہ کیسے ہوا؟ داتن مجھے نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اوہ میں کیا کروں؟ تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ داتن کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ داتن مجھے نکالو، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ خدایا پلیز مجھے بچا لیں، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ تالیہ میری بچی، تم
دادن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جلدی سے ماسک پہننے لگی, پھر رکی. تمہیں کب سے دمہ ہوا؟ 2 منٹ پہلے سے. وہ اس کے کان کے اتنا قریب چیخی کہ داتن اچھل پڑی. تالیہ ہنستی ہوئی دروازہ کھول کے اندر بیٹھ رہی تھی. داتن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا, اعصاب شل تھے. چند لمحے گزرے اور اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی. تم؟ غصے کے مارے وہ بول نہیں پا رہی تھی. ہاں ہاں ہاں, اور وہ ہنستی جا رہی تھی. میں الماری میں پھنس سکتی ہوں کیا؟ تم تو رونے والی ہو گئی تھی. اوف, تم کتنے کیوٹ ہو داتن پدوکا. اسے موٹی عورت کے سیاگ پھولے گال کی چٹکی کاٹی. داتن نے غصے سے آنکھیں رگڑی اور بے بسی سے اسے دیکھا. تم چھوٹی ہرنی, تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا, اندازہ ہے تمہیں؟ کسی دن سچ میں پھنسوں گی اور میں نہیں آؤں گی. کنچیل, کہانیوں والا چھوٹا ہرن. اچھا نہ ڈانٹو تو نہیں, وہ ٹوپی اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی. داتن نے ہوں کہہ کے کار سٹارٹ کیا. اب کیا ہوگا؟ پلان اے کے بعد پلان سی بھی بیکار ہو گیا. بے فکر رہو, پلان ڈی ہے نا. پھر اس نے جیب سے ایک سرخ اور گلابی کارڈ لہرا کے دکھایا. مجھے دیر اس لیے ہوئی کیونکہ میں مسز اسرا کی نیلامی میں اپنا زبردستی والا انویٹیشن کارڈ اٹھانے رک گئی تھی. یہی ہے ہمارا پلان ڈی. اور پلان بی کا کیا بنا؟ داتن کو سخت چڑ ہوئی. تالیہ کے پلانس ہیں, تالیہ کی مرضی. اسے بے نیازی سے شانے اچکائے. اور اگر ملازمہ نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ اس کو ڈینگی نہیں ہوا تو اسرا کو شک نہیں ہوگا؟ داتن ابھی تک غصے سے اس کی غلطی نکالنا چاہ رہی تھی. ابھی دنیا میں ملازموں کی وہ قسم پیدا نہیں ہوئی جو مالک کو کہے کہ وہ بیمار نہیں ہے. تمہیں کیا لگتا ہے وہ سب سچ بتا کے چھٹی اور مالی امداد لینے کا اچھا موقع گنوا دے گی؟ داتن کا غصہ ہوا ہونے لگا. ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے گہری سانس لے کر تالیہ کو دیکھا. اس وقت مجھے بہت بری لگ رہی ہو, لیکن ایک بات ہے, تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوتی, ہار نہیں مانتی. ایک پلان ٹھپ ہو یہ تو دوسرا لے آتی ہو. اتنی ہمت کہاں سے لاتی ہو تم تالیہ؟ پتلے اور جوان لوگوں میں بڑی ہمت ہوتی ہے بڑھیا, مگر تم کیا جانو. وہ افسوس سے بولی تھی اور داتن نے چند منٹ کے لیے اس سے بات نہ کرنے کی قسم اٹھا لی تھی. اگلا منظر. کیل پہ دوپہر پھر سے سیاہ بادل چھا گئے تھے. بارش کے موٹے موٹے قطرے ایک دم سے برسنا شروع ہوئے اور ساری سڑکیں جلدھل ہوتی گئیں. بازاروں میں پھرتے لوگوں نے چھتریاں تان لی اور صاحبان کی طرف دوڑے. ایسے میں آفس کا دروازہ کھول کے ایڈم داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کا گلاس, بند ڈھکن اور سٹرا سے لیس رکھا تھا. آفس میں مدھم بتیاں جل رہی تھی. بلائنڈر سختی سے بند تھے. فاتح کنٹرول چیئر پہ بیٹھا تھا, قدرے تکان زدہ, پیچھے کو ٹیک لگائے, ٹائی ڈھیلی کر کے سفید شرٹ کے آستین پیچھے کو موڑے. وہ سنجیدہ لگتا تھا. سامنے ایک سفید بالوں والے صاحب بیٹھے تھے. یہاں سے ایڈم کو ان کی پوچھ نظر آ رہی تھی. وہ کھنکھارتا ہوا میز تک آیا. مہمان کا چہرہ واضح ہوا. وہ فاتح کے ساتھ محو گفتگو تھے. عبداللطیف ٹی وی پہ اس نے ان کو دیکھ رکھا تھا, نامور سیاستدان اور کاروباری شخصیت. ایک چوٹ نظر ان پہ ڈالے سنجیدگی سے ایڈم نے میز پہ ٹرے رکھی. مہمان کی چائے آئی رکھی تھی. یہ فاتح کی کافی تھی جو وہ مال میں ایک خاص شاپ سے لایا تھا. وہ اس کے علاوہ کہیں کی کافی نہیں پیتا تھا. اس کو فکس کرو. وہ کافی رکھ کے موڑنے ہی والا تھا کہ فاتح نے انگلی سے اشارہ کیا. ایڈم نے چونک کر اس طرف دیکھا. ایک آفس کیبن کا دروازہ گرا پڑا تھا. دروازے کا جوڑ, قبضہ وغیرہ سب اکھڑ گئے تھے. رائٹ سر. وہ آگے بڑھا, پھر رکا, ادھر ادھر دیکھا, پھر فاتح کی طرف گھوما. میخر اور تھوڑا ہوگا ادھر سر. وہ جو الجھن اور اکتاہٹ سے گفتگو شروع کرنے جا رہا تھا, ایک سوال پہ ایک نظر اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر واپس مہمان کی طرف متوجہ ہوا. وہ ایک سخت نظر ایڈم پہ گھڑوں پانی ڈال گئی. وہ تیزی سے باہر لپکا. فاتح کی سیکرٹری سے ہتھوڑا مانگا, وہاں نہیں تھا. کسی نے بتایا کچن میں دیکھے. وہ ادھر بھاگا. بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ میخیں اور پیچکس لیے آفس میں دوبارہ داخل ہوا اور باس سے نظر ملائے بغیر ٹوٹے کیبن تک آیا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا. ایش نے تمہیں پھنسا دیا ہے فاتح, اب تم کیا کرو گے؟ کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ عبداللطیف صاحب فکر مندی سے کہہ رہے تھے. وہ جواب میں کچھ نہیں بولا, خاموشی سے ایک ہاتھ گال تلے رکھے کھڑکی کو دیکھتا رہا. ہار مان جاؤ گے صرف پیسوں کے پیچھے؟
ہم پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں، عوام تمہارے ساتھ ہوں گے، بارش سے نیشنل کے 2.5 لاکھ ممبرس کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں، تم پارٹی چیئر میں منتخب ہو سکتے ہو۔ ایک آدمی تھا عرب میں، وہ گہری سانس لے کر عبداللطیف کی طرف چہرہ گھما کے کہنے لگا، آواز آہستہ اور تکان زدہ تھی۔ ایڈم دھیرے دھیرے پیش کسنے لگا، سر جھکائے، سنجیدہ صورت بنائے مگر کان گفتگو پہ لگائے ہوئے۔ مالدار، عزت دار، باوقار۔ اس کا نام عمر تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، کعبے آنے والے حاجیوں کے لیے شوربے میں روٹی توڑ توڑ کے رکھ چھوڑتا، جس کو سب کھاتے اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ اس سے لوگوں نے اس کا نام ہاشم رکھ دیا، روٹی توڑنے والا۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، انہیں ایک دنیا اچھے ناموں سے یاد رکھتی ہے۔ ایڈم پیج قبضے میں جمائے آہستہ آہستہ سے اسے اوزار سے کس رہا تھا، دھیان وہی تھا۔ ہاشم ایک دفعہ ملک شام گیا تو راستے میں مدینہ میں اس نے ایک خاتون سے شادی کر لی۔ کچھ دن وہاں ٹھہرا اور پھر شام چلا گیا۔ اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا، پیچھے سے بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر ہاشم کے خاندان والے اس شادی سے واقف نہیں تھے، تو بچہ ماں کے پاس پلتا رہا۔ اس کے بال بالکل سفید سے تھے، بلونڈ، سنہرے جیسے، اس لیے اس کا نام شیبہ، سفید بالوں والا، رکھا گیا۔ شیبہ 10-12 سال کا ہوا تو ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کا علم ہوا۔ مطلب کے لیے یہ جذباتی دھچکا تھا، وہ فوراً مدینہ گیا اور بھتیجا اس کی ماں سے اسرار کے ساتھ اپنے ساتھ لے آیا۔ عرب میں لوگ سفر سے واپسی پہ نوجوان غلام خرید کے لایا کرتے تھے۔ مطلب جس وقت شیبہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ نیا غلام خرید کر لایا ہے، تو وہ اس لڑکے کو عبد المطلب پکارنے لگے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کلیئر کر دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، مگر شیبہ کا نام اس دن سے عبد المطلب پڑ گیا اور آج تک ہم ان کو اسی نام سے جانتے ہیں۔ مگر میں تمہیں یہ قصہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ٹھہرو۔ عبداللطیف صاحب نے پہلو بدلا تو فاتح نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں ٹھہرنے کو کہا اور اسی سنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ ایڈم کے کان بھی وہیں لگے تھے۔ عبد المطلب مکہ کے اعلیٰ اور معزز خاندان میں سے تھے۔ اگر تم ان لوگوں کی تاریخ پڑھو تو دیکھو گے کہ یہ بہت اونچے اخلاق کے عظیم لوگ تھے، باوقار، بہادر اور جری۔ یہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے بڑے بڑے سمجھوتے نہیں کرتے تھے۔ یہ دولت اور قیمتی چیزوں کے انبار اپنے گرد لگا کر خود کو ان کا غلام نہیں بناتے تھے۔ عبداللطیف یہ آزاد لوگ تھے، اپنے جذبات اپنی آستین پہ پہن کے رکھتے تھے۔ عبد المطلب کی مکہ میں بہت عزت اور ناموری تھی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت، نڈر اور دل کے سچے۔ ان کو ایک رات خواب میں کسی کی آواز آئی کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ وہ اٹھے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ وہ سانس لینے کو ٹھہرا۔ ایڈم کے ہاتھ رک چکے تھے، وہ بالکل دم سادے سن رہا تھا، گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہو چکے تھے۔ زمزم کا کنواں کئی صدیاں پہلے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت دفن کر دیا تھا، اور ساتھ انہوں نے کعبے کے سونے کے 2 ہرن، قدیم تلواریں، زہریں وغیرہ بھی اس میں دفن کی تھی۔ یہ سب نیشنل ٹریجر تھا، مگر عبد المطلب کو سمجھ نہیں آ سکا کہ اس کو کیسے کھو دیں۔ اگلی رات انہوں نے پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے، زمزم کا کنواں کھودو، تم اسے کھودو گے تو پچھتاؤ گے نہیں، تم اسے کھود کے نہیں پچھتاؤ گے، یہ تمہارے آباء و اجداد کی طرف سے تمہارا تحفہ ہے، یہ نہ کبھی سوکھے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا، یہ حاجیوں کی پیاس بجھانے کو کافی ہوگا۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا، ٹیلے کے پاس، جہاں کوا چونچ سے زمین پہ دستک دے رہا ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ کعبے کی طرف گئے۔ قریبی ٹیلے پہ ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور زمین پہ چونچ رگڑنے لگا۔ دونوں باپ بیٹے نے کدالیں تھامی اور اس جگہ کو کھودنے لگے۔ یوں صدیوں سے دفن کنواں دریافت ہو گیا، خزانہ بھی مل گیا، مگر دوسرے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، مگر عبد المطلب کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ہے، اسے ہم نے ڈھونڈا ہے۔ وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب وہاں اکیلے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس وقت ان کا اپنا آپ بہت کمزور لگا، اور گو کہ بعد میں ان کو سارا خزانہ اور کنویں میں سے حصہ مل ہی گیا، لیکن اس موقع پہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک کو کعبے کے پاس قربان کر دوں گا، ان کے مرتبے کا سردار
ایک بہادر آدمی، ایک جرأت مند لیڈر، وہ صرف ایک چیز کے بل بوتے پہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، اپنے خاندان کی طاقت، اور کچھ نہیں۔ ہم تب تک کسی جنگ میں نہیں جا سکتے عبداللطیف جب تک ہمارا خاندان ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ اگر ہم ان کو کنونس نہ کر سکے کہ ہم جیت سکتے ہیں، اگر وہ ساتھ چھوڑ دیں تو چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس کی آواز میں تکلیف سمٹ آئی تھی۔ ایڈم بالکل شل سا بیٹھا تھا۔ اس نے باس کو اتنے دکھ سے بات کرتے پہلی دفعہ سنا تھا۔ میں اس انتخاب میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک اسرا اور میرے بچے میرے ساتھ نہ ہوں۔ میں پیسے کی کمی سے نہیں ڈرتا، لیکن اتنے سال میں نے ملیشیا کے لیے جدوجہد کی، دکھ اٹھائے، قربانیاں دی۔ اس نے ایک نظر اس فوٹو فریم پہ ڈالی جو میز پہ رکھا تھا۔ ننھی سے مسکراتی بچی، فاتح کی آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ ہر بات کے اختتام پہ میں یہی سوچتا تھا کہ کبھی تو اللہ مجھے ہر چیز کے لیے کمپنسیٹ کرے گا، لیکن اب ویش چاہتا ہے کہ میں اپنے خواب سے دستبردار ہو جاؤں۔ تو کیا وہ اتنے سال میں مصرف ہو گئے؟ ان ساری قربانی کو میں ضائع کر دوں؟ خواب تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ بڑا کرتے ہیں، لیکن میرے خواب شاید بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ایڈم نے آخری پیج کسا اور سامان اٹھا کے اٹھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے سنا کہ عبداللطیف کہہ رہے تھے، اسرا کو کنوینس کیا جا سکتا ہے، میں اگر اس نے باہر آ کر دروازہ بند کیا تو آوازوں کا رستہ رک گیا۔ وہ وہی سیکورٹی کے کیبن کے آگے منتظر افراد کے پیچھے صوفے پہ بیٹھا اور موبائل نکال کے اپنی ماں کو کال ملائی۔ جیسے اس نے فون اٹھایا، ایڈم گہری سانس لے کر نظر جھکائے کہنے لگا، تم صحیح کہتی تھی ماں، مجھے فاتح رامزل کے دل سے خدمت کرنی ہے۔ وفاداری، سچائی اور امانت کا آج کل کوئی مول نہیں ہوتا۔ اور پتہ ہے کیا، اب میں بھی زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، بڑا آدمی، اونچے خواب، اونچے مقصد رکھنے والا۔ مجھے اپنے آپ کو کسی بامقصد کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وہ جو آنکھوں میں نئے نئے خواب سجائے کہہ رہا تھا، ایک دم اس کے جوتے پہ کسی نے بوٹ رکھا تو وہ بلبلا کے کھڑا ہوا اور موبائل نیچے کیا۔ سامنے سیکورٹی کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا سر؟ وہ بکھلایا۔ تمہیں اب تک برداشت کر رہا ہوں میں، لیکن یہ جو تم اوور سمارٹ بن کے فاتح صاحب کے آگے پیچھے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہو، عبداللہ کی نوکری ہتھیانا چاہتے ہو تم کیا؟ ہاں؟ نہیں سر، آپ کو غلط فہمی۔ وہ ہکلایا، مگر سیکورٹی نے غصیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بوٹ سے اس کا انگوٹھا مزید زور سے دبایا۔ اس آفس میں بہت سے آئے اور بہت سے گئے۔ جو آتا ہے طاقت کا خواب لے کر آتا ہے اور میں اسے مکھی کی طرح نکال پھینکتا ہوں۔ اس لیے لمبے لمبے خواب مت دیکھو، اپنے گنے چنے دن پورے کرو اور سر سے زیادہ فرینک نہ، ورنہ ابھی عبداللہ کو کال کر کے بتا دوں گا کہ تم اس کی نوکری ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تمہاری جان لے لے گا، سمجھ میں آیا؟ جی سر، ایڈم نے نگاہیں جھکا دی۔ اب مجھ سے معافی مانگو، نوجوان سیکریٹری سے اسی طرح گھورتے ہوئے چبا چبا کے بولا تو ایڈم نے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائیں۔ سوری سر، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہنکارا باہر کے مڑا اور بورڈ اس کے پیر سے ہٹا دیا۔ ایڈم نے فون اوپر کر کے دیکھا، کال ابھی تک ملی ہوئی تھی اور ماں یقیناً خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا تو وہ خود سے ہی کہنے لگی، لوگوں کی تنقید نہ ہو تو کوئی آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ تم دیکھنا اللہ تمہیں دوہرا بخت لگائے گا ایڈم، تم ایک دن دنیا پہ حکومت کرو گی، یہ تمہاری ماں کی دعا ہے۔ اسے جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا وہ صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے، ورنہ آج کل کے دور میں سونے کے ہرن اور زمزم کے کنویں کس سے ملتے تھے۔ اگلا منظر، اس نے دیکھا کہ وہ کیچڑ آلود زمین تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، 4-5 درختوں میں گھیرے ہوئے۔ بارش تڑ تڑ برس رہی تھی۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھا تھا اور اسے پتلیاں سکوڑ کے چپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے کیچڑ پہ بیٹھی تھی، اس کے منہ پہ مٹی لگی تھی، الجھے سنہرے بال گرد آلود تھے، چہرے پہ زخم کے نشان تھے، کپڑے پرانے پھٹے تھے۔ وہ بھی فاتح کو انہی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور بازوں میں کچھ پکڑے بیٹھی تھی۔ ایک ننھا ہرن تھا وہ،
وہ اس کو اپنے بازوں میں زبردستی جگڑے ہوئے تھے. ہرن کسمسا رہا تھا, پڑپڑا رہا تھا, مگر تالیہ نے اپنا کیچڑ آلود پاؤں اس جانور کی گردن پہ رکھا ہوا تھا. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, یاد ہے؟ وہ نظریں اس پر جمائے کیچڑ پہ رکھا چاقو اٹھائے ہوئے غرائی سی, کہ تاشا تمہارے ٹیلنٹ کیا ہے, تمہاری زندگی میں کامیابیاں کیا ہیں, تمہیں کیا آتا ہے؟ وہ ایک لفظ چبا چبا کے ادا کر رہی تھی. چاقو اب ہرن کی گردن سے لگا لیا تھا. نظریں فاتح کے چہرے پہ مرکوز تھی. مجھے یہ آتا ہے, اور ساتھ ہی چاقو تیزی سے ہرن کی گردن میں گھوم دیا. معصوم جانور چلایا, تڑپا, خون کے تازہ چھینٹے فاتح کے چہرے اور شرٹ پہ آ گرے. اسے آنکھیں بند کر لی اور سر جھٹکا, بولا کچھ نہیں. ہرن تڑپ رہا تھا, خون بہہ رہا تھا, اس کے کپڑے زمین سرخ خون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی. وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی, گھبرا کے ادھر دیکھا. بیڈ روم تاریک تھا, وہ اکیلی تھی. اے سی چل رہا تھا اور آرام دہ ٹھنڈے ماحول میں سکون ہی سکون تھا, مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا, بال تک گیلے ہو گئے تھے. وہ تیزی سے بستر سے اتری اور لیمپ جلایا. زرد روشنی تاریکی میں گھل کے کمرے کو نیم روشن کر گئی. اسے بے اختیار اپنے ماتھے کو دیکھا, اپنے کپڑے جھاڑے. کوئی خون, کوئی جانور, کچھ بھی تو نہ تھا. تالیہ نے سر ہاتھوں میں گرا لیا اور بیڈ کنارے بیٹھتی چلی گئی. ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا. ایسے بھیانک خوف زدہ کرنے والے خواب وہ پہلے نہیں دیکھا کرتی تھی. اسے ان سے کبھی ڈر نہیں لگا تھا. پھر اب کیا ہو رہا تھا؟ آرٹ گیلری اس شام اپنی مرمری راہداریوں کے ساتھ چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. دور دور تک دیواروں پہ آویزاں پینٹنگز, شیشے کے چوکھٹوں میں نمائش کے لیے لگائے گئے نوادرات. بڑے ہال نما کمرے کی چھت دو منزلیں اوپر تھی. کسی شاپنگ مال کی طرح فرش پہ کھڑے ہو کر گردن اٹھاؤ تو اوپر ہی دونوں منزلوں کی چوکور بالکونیاں اور ان میں ٹہلتے لوگ صاف دکھائی دیتے تھے. سیاہ اور آرٹ کے قدردان رک رک کر نمائشی شہ پارے دیکھ رہے تھے. ایسے میں اوپری منزل پہ ایک کارنر آفس کے اندر خوشگوار ماحول میں میٹنگ جاری تھی. کنٹرول چیئر پہ اسرا محمود بیٹھی تھی, ماتھے پہ کٹے بال سامنے کیا اور باقی کو فرانسیسی جوڑی میں گوندے. اس اسکرٹ کے اوپر گریم منی کوٹ پہن رکھا تھا. بڑی بھوری آنکھوں میں مسکراہٹ لیا وہ باہم ہاتھ ملائے. آگے کو ہو کر بیٹھی کہہ رہی تھی, میں آپ کی اس عنایت کی جتنی قدر کروں کم ہے. ہم اس پینٹنگ کو نیلامی میں رکھیں گے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کا چوتھا حصہ خیراتی اداروں کو بھیجا جائے گا. اللہ آپ سے قبول کرے. سامنے حبشی صورت سوٹ میں ملبوس لمبا دھڑنگا آدمی بیٹھا تھا, جس کی فرینچ داڑھی تھی, اور اس کے آگے پیچھے تین چار افراد بیٹھے تھے. ان میں سے ایک اشر بھی تھا. وہ بس مسکرا کے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا. اسرا کی سیکرٹری اسرا کے پیچھے مستعد سی کھڑی تھی, اور میز پہ ایک بڑا سا لکڑی کا ڈبہ رکھا تھا جس کے اندر فریم میں یقیناً ایک پینٹنگ تھی. نوازش میم, یہ پینٹنگ ہمارے خاندان میں, وہ سر کو خم دے کر مسکرا کے بولا تھا, پچھلے 70 سال سے موجود ہے. تمام لیگل ڈاکومنٹس میں نے آپ کو دے دیے ہیں. سپوائلم یعنی چینی پینٹر عموماً چینی اور مغربی تاجروں کے پورٹریٹ بناتا تھا, مگر اس کا یہ کام زخمی ہرن اس کے دوسرے تمام کام سے مختلف ہے. پیچھے کھڑے گارڈ نے جھک کر ڈبے کا ڈھکن ہٹایا تو اسرا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. تمام بیٹھے ہوئے افراد بھی اٹھ گئے. پینٹنگ ایک درخت کی تھی جس کے تنے کے ساتھ ایک ہرن گرا پڑا تھا. اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا. اس کی آنکھیں آسمان پہ جمی تھیں. ان آنکھوں کی یاسیت, ان کا کرب. اسرا نے ستائش سے گہری سانس لی اور ہولے سے پینٹنگ کے شیشے کو چھوا. سپائلم کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ وہ ریورس گلاس پینٹنگ کرنا چاہتا تھا. اس زمانے میں 18ویں صدی میں صرف مغربی پینٹرز اس میں مہارت رکھتے تھے. شیشے پہ الٹی تصویر بنانا اور پھر اس کو سیدھا کرنا. سبحان اللہ, وہ تحسین سے کہہ رہی تھی. پھر اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کے مہمانوں کو دیکھا. میں فاتح کے لیے معذرت خواہ ہوں, وہ یقیناً ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا ورنہ وہ پہنچ جاتا. اسے وعدہ کیا تھا. پھر وہ ذرا ٹھہری. اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تو. میری شدید خواہش تھی, مگر کچھ کام ایسے آن پڑے ہیں کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے. مگر آپ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ تحفہ کسی مطلب کے لیے ہے. وہ خفیف سا ہو کے بولا تو وہ مسکرا دی. بالکل بھی نہیں. اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی.
چند منٹ بعد جب تمام مہمان جا چکے تو اسرا واپس کرسی پہ بیٹھی اور بے نیازی سے سیکریٹری کو اشارہ کیا، ایکسپرٹس کو بلاؤ، وہ آئیں تو میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں، جینوئن ہے تو ہم اس کو رکھیں ورنہ پھینک دیں۔ احسان صاحب اور رزاق صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اور عبدالحلیم صاحب، ان کو نہیں بلایا؟ نہیں، عبدالحلیم صاحب ملک سے باہر ہیں، صرف یہی دستیاب تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ۔ اس نے نخوت سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور فون کو دیکھنے لگی۔ سیکیورٹی جھٹ سے باہر نکل گئی۔ فاتح کبھی میرا مان نہیں رکھ سکتا، وہ بے بسی بھرے غصے سے اشر سے بولی تو وہ نرمی سے اسے تسلی دینے لگا۔ کاکا، اچھا ہوا آبنگ نہیں آیا، ورنہ شاید ان کی شان میں صاف گوئی سے کچھ ایسا کہہ دیتا کہ الٹا ہمیں ان کو 2-4 انٹیکس دے کر بات ختم کرنی پڑتی۔ اس کے انداز میں وہ بے ساختہ ہنستی۔ اگلا منظر، چند میل دور حالم کے بنگلے پہ وہ صبح تازہ پھولوں کی خوشبو میں رچی بسی جلوہ گر ہوئی تھی، اور لاؤنج میں دادن نے مہنگے مہکتے گلاب لا کر رکھے تھے جنہوں نے سارے گھر کو مہکا دیا تھا، اور خود وہ اوپن کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ تالیہ لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بیٹھی، بال باندھے، پیر اوپر کیے، ریموٹ سے چینل بدلے جا رہی تھی۔ تم ڈسٹرب ہو؟ ہاں؟ اس نے اداسی سے انکارہ بھرا یا حیثیت بھری نظر اسکرین پہ جمی تھی، چہرہ زرد لگتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا وہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اور میں نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ہرن کو ذبح کر ڈالا۔ دادن کے ہاتھ سے ڈوئی چھوٹ گئی، بڑبڑا کے وہ پلٹی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہرن کو ذبح؟ پھر اسے جھرجھری لی۔ شروع میں جب میں مرغیاں پالتی تھی تو تم ایک ہاتھ کو ذبح کر لیتی تھی، مگر ہرن؟ مجھے یہ سب چیزیں آتی ہیں دادن، خنجر کا استعمال، گن کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، مگر میں اس طرح کسی معصوم جانور کو نہیں مار سکتی۔ اسے سر جھٹکا، پھر چونکی، اور وہ مجھے تاشا کہہ رہا تھا۔ ساشا؟ دادن کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ساشا کے نام سے ایک آئی ڈی ہے نا تمہارے پاس؟ نہیں دادن، اس نے مجھے تاشا کہا، بلکہ میں نے خود اسے بتایا کہ اس نے مجھے یہ کہہ کر کچھ پوچھا تھا۔ خیر، اسے سر جھٹکا۔ میں نے اسے ہرن ذبح کر کے بتایا کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی؟ خواب تو علامتی ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ الجھی ہوئی تھی۔ تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے؟ اس سوال پہ اس کا چہرہ زخمی سا ہو گیا۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے بٹورنا اور چوریاں کرنا۔ وہ تعلق ہوئی۔ مگر اس کے علاوہ تم ایک اچھی آرٹسٹ بھی ہو، آرٹ کی پہچان ہے تمہیں۔ اگر تم کسی یونیورسٹی میں کسی آرٹ ایڈیٹوریم میں بطور ایکسپرٹ کام کرو تو بہت پیسے بنا سکتی ہو۔ اصلی اور نقلی آرٹ کی تصدیق بہت کٹھن کام ہوتا ہے۔ جانے دو، اس کا میرے خواب سے کیا تعلق؟ خیر، آج ہم پلین ڈی کی طرف آئیں گے۔ اسے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور تمام الجھنوں کو گویا جھٹک کے مکمل طور پر دادن کی طرف متوجہ ہوئی۔ مسز یاسمین اور مسز فوزیہ کس وقت گیلری جائیں گی؟ میں نے تمہارے نمبر سے ان دونوں کو میسج کر کے آج شام کا کہا تھا، مگر تالیہ؟ دادن پین ڈگ کے سامنے آئے، فکر مندی سے اسے دیکھا۔ تم ان کے ساتھ گیلری جاؤ گی تو وہاں کسی کو بھی بتا دیں گے کہ تم تالیہ مراد ہو۔ ہاں، تو وہ کس تالیہ مراد کو جانتی ہیں؟ امیر کبیر، سوشلائٹ اور آرٹ کی قدردان تالیہ کو جانتی ہیں نا وہ۔ ان کو یہ تو نہیں معلوم کہ میرا اصل سرایہ مدنی کیا ہے، اور میں نے جن علاقوں میں ویٹریس یا نوکرانی بن کے کام کیا ہے وہ یہاں سے کافی دور ہیں، اور وہ اپر مڈل کلاس ہے۔ تالیہ مراد ہائی ایلیٹ میں موو کرنے والی لڑی ہے، جس کے بال سنہری ہیں اور جو صرف ڈیزائنر ڈائمنڈس پہنتی ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مسز اسرا سے بریسلٹ چرانے کے لیے تم نے اگر گرفٹر ہی بننا ہے تو کوئی اور روپ دھار لو۔ تھیف وہ چور ہوتا ہے جو خاموشی سے مال چرا کے لیے جاتا ہے، اور گرفٹر وہ ٹھگ ہوتا ہے جو کوئی کردار اپنا کے بیس بدل کے کسی کے پاس جاتا ہے اور اپنی چرب زبانی سے ان سے مطلوبہ مال لوٹتا ہے۔
جیسے بزنس انویسٹمنٹ کا جھانسا دینا وغیرہ۔ میں کبھی گرفٹنگ نہیں کرتی داتن، وہ تم کرتی ہو۔ میرا چہرہ کیل کے اس علاقے میں ایک امیر سوشلائٹ کے طور پہ مشہور ہے جو اپنے باپ کی دولت خرچ کر رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو جب میں یہ کام چھوڑوں تو کوئی مجھے پہچان لے۔ ابھی تک تالیہ نے کسی کے ساتھ گرفٹنگ نہیں کی۔ وہ بے فکر تھی جیسے برستی بارش میں کوئی کھلے آسمان تلے خوشباش مراقبے میں بیٹھا ہو۔ مگر تم نے نوکرانی کا رول ادا کرنے کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا تالیہ۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا اپنے نام کے ساتھ وہ اچھے کا بات سننا، مگر اس میں میرا حلیہ بالکل مختلف تھا، اور اب بھی میں ساشا یا کچھ اور بن کے نہیں جاؤں گی، میں تالیہ مراد ہی بن کے جاؤں گی۔ وہ مطمئن بیٹھی تھی مگر داتن نے اسی بے چینی سے اسے دیکھا۔ تم نے مسز اسرا کو جوس سرو کیا تھا، اگر اسے پہچان لیا؟ او داتن، ہم روز ریسٹورنٹ میں درجنوں ویٹرز کو دیکھتے ہیں، ایک دو سیکنڈ کے لیے ایک ہی یونیفارم میں ملبوس ایک عمر کی 3-4 لڑکیوں کو دیکھ کر کوئی بات میں نہیں پہچان سکتا۔ اسرا دن میں 10 جگہوں پہ جاتے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا ضرور تھا، نظریں نہیں ملائی تھی، کسی کو بھی میں یاد نہیں ہوں گی، لائٹس بھی ڈم تھیں۔ رہے ان کے ملازم تو وہ کوئی اتنے ذہین فتح نقابی نظروں کے مالک نہیں تھے کہ مجھے پہچان لیں۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بات کرتی تھی جیسے ہواؤں میں اندیکھے تال چھیڑ رہی ہو، جیسے کوئی جادوگر سارے جادو بکھیر کے ہر چیز طے کیے بیٹھا ہو۔ تو اب تم باقاعدہ اسرا سے ملنے جا رہی ہو، مگر تم کیا کہو گی؟ تالیہ کے چہرے پہ آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کہنا، جو کہنا ہے میرے ڈائمنڈ سے کہنا ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں بال ڈائی کر کے واپس تالیہ مراد بن جاؤں۔ اور پیروں میں چپل گھسیڑتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے دیگچی میں تلنے کی خوشبو آنے لگی تو داتن ہڑبڑا کے اس کی طرف لپکی۔ اگلا منظر، ایکسپرٹس پینٹنگ کی تصدیق کر کے جا چکے تھے اور اب اسرا اور اشر آفس کے باہر بالکونی میں کھڑے تھے۔ یہ گول بالکنی تھے، درمیان میں خلا تھا جہاں سے نیچے کا مرمری ہال اور اس میں ٹہلتے لوگ صاف دکھائی دیتے تھے، رنگ برنگی لڑکیاں، لڑکے، بے فکر لوگ۔ شکریہ ایش، تم نے آج میرے لیے اتنا وقت نکالا۔ وہ اس کی ممنون ہوئی تو ایش نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلایا۔ میں تمہارا بھائی ہوں کاکا، کیسی بات کرتی ہو؟ شادی کر لو ایش، وہ اس کے انداز میں محبت سے بولی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ جتنا تم مجبور کر رہی ہو، میں واقعی اس بارے میں سوچنے لگا ہوں۔ وہ دونوں بالکنی کی ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری بات نے میرا مان بڑھا دیا ہے۔ اسرا کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ کوئی ڈھونڈ رکھی ہے تو مجھے ملوا دو اس سے، میں امریکہ جانے سے قبل تمہاری یہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں کاکا، اس نے تعصب سے سر جھٹکا اور نیچے ہال میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھا۔ میرے حلقہ احباب میں نامکمل لڑکیاں ہیں، جو حسین ہے اس میں وقار نہیں ہے، جس میں وقار ہے اس کا خاندان اعلیٰ نہیں ہے، جس میں یہ سب کچھ ہے وہ ذہین نہیں ہے۔ اگر اشر محمود کسی لڑکی کو ملک کی فرسٹ لیڈی بنائے گا تو اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، مثلاً اس کو کس طرح پرفیکٹ ہونا چاہیے؟ اسرا محبت اور دلچسپی سے اس کو دیکھ کے چھیڑنے لگی۔ اس کو، وہ عام سے انداز میں بات کا آغاز کرنے لگا مگر پھر ٹھہر گیا۔ نیچے ہال کے دروازے سے اندر آتی 3 لڑکیوں میں پڑی۔ ان میں سے 2 مراکی کسی خاندان کی نک سے تیار معمولی شکل کی لگتی تھی اور تیسری، وہ لمحے بھر کو بالکل مبہوت ہو گیا۔ اسے نظریں اس پہ ٹکائے الفاظ ڈھونڈنے چاہیے، اس کو منفرد ہونا چاہیے۔ وہ پیر تک آتے سفید اسکرٹ اور سفید بلاؤز میں ملبوس تھی، جل پری کا سا لباس، بالکل سفید، کندھوں پہ چھوٹا سا سرخ منی کوٹ پہن رکھا تھا، اور وہ بے حد حسین ہو۔ اس کے سیدھے سنہری بال تھوڑی سے نیچے تک آتے تھے، گوری سرخ رنگت سے آنکھیں۔ وہ ساتھ والی خاتون کی بات پہ مسکرا رہی تھی اور گال میں ڈمپل پڑ رہا تھا، اور کافی دولت مند بھی ہو۔ لڑکی نے کانوں میں موٹے موٹے نازک سے سرخ یاقوت جڑے ایئر رنگس پہن رکھے تھے، اور یہاں سے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی انگلی میں موٹے سے سولیٹائر ہیرے والی انگوٹھی تھی، کونے پہ سفید ہینڈ بیگ ٹکا تھا، اور اس کے ہر انداز سے اس کے اعلیٰ خاندان کا پتہ چلتا ہو۔ ریگل
ریگل سی لڑکی ہو وہ. اس کے ساتھ والی خواتین خوشگبیاں کرتی آگے بڑھ گئی، مگر وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ایک سے بے نواز پوری توجہ سے ساٹھ کو دیکھنے لگی. اور ذہین بھی ہو، وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے سے جلدی ہی ہٹ گئی، البتہ گلی کے سامنے ٹھہر گئی. لبوں میں مسکراہٹ آئی. اشر نے دیکھا وہ عام کو نظر انداز کر کے خاص اور قدیم کے سامنے رکی تھی، کسی خوبصورت اور ذہین ہرنی کی طرح. تم اس کو جانتے ہو؟ اسرا نے اس کے قریب کھڑے ہو کے سرگوشی کی تو اس نے چونک کر اسرا کو دیکھا، پھر ذرا خجل ہوا. اوہو کاکا، میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا. اگر تمہیں وہ پسند آ گئی ہے تو مجھے بتاؤ، مسکراہٹ دبا کر بولی تھی. اشر ہلکے سے ہنس دیا، پھر دوبارہ نیچے دیکھا. وہ ابھی تک اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی. ویسے کون ہے یہ کاکا؟ اسرا نے شانے اچکا دیے. میں تو نہیں جانتی، تم خود پوچھ لو. اشر نے دور کھڑی سیکورٹی کو چٹکی سے اندر آنے کا اشارہ کیا. وہ فوراً دوڑی چلی آئی. یہ لڑکی کون ہے؟ سفید لباس اور سرخ منی کوٹ والی، معلوم کر کے دو. سنجیدہ صورت بنا کر اسے سپاٹ انداز میں حکم دیا تو وہ فوراً یس سر کہتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف دوڑی. گیلری کے باہر ایک کافی شاپ کے برآمدے میں چھتری تلے بیٹھی داتن گرما گرم کافی پی رہی تھی. بارش ابھی تھمی تھی اور موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا. ساتھ ہی وہ کان میں لگے ننھے ٹکڑے کو دبا کے کہہ رہی تھی، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم اسرا سے ملاقات کر لو گی؟ اندر پینٹنگ کے سامنے کھڑی تالی نے ہونڈوں کی کم سے کم جنبش کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ میرے ڈائمنڈز اسے متوجہ کر لیں گے. وہ ابھی بھی اوپر کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی ہے، ساتھ اس کا بھائی بھی ہے. بس خدا کر اس سنگاپوری تاجر کی بیوی کو کبھی یہ یاقوتی سیٹ پہنے نہ دیکھا ہو جس سے ہم نے یہ چرایا تھا. خدا کی قسم داتن، اگر تم نے مجھے اس سچویشن میں ہنسانے کی کوشش کی تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گی. وہ بدہکت مسکراہٹ دبا کے بولی تھی، اور تیر نشانے پہ لگا ہے. اسرا کی سیکریٹری مسز یاسمین کے ساتھ خطبت کرتی نظر آ رہی ہے. یقیناً میرا ہی پوچھ رہی ہوگی. اور مسز یاسمین معصوم سی ہے، جو امپریشن میں نے بنا رکھا ہے اس کو بڑا چڑھا کے بتائے گی. وہ کنکیوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی. نظریں پینٹنگ پہ جمی تھی. پھر جیسے اس نے دیکھا کہ یاسمین خاموش ہوئی اور سیکریٹری سر ہلا کے مڑنے کو ہے، وہ ایک دم گھومی اور چند قدم چل کے ان کے قریب آئی. سنو، تم یہاں کام کرتی ہو؟ سیکریٹری نے اسے مخاطب کیا تو سیکریٹری نے پہلے یاسمین کو دیکھا جو اپنی جگہ خجل ہوئی تھی، اور پھر دالیہ کو. جی، مجھے پینٹنگ خریدنی ہے، ابھی اسی وقت. اس کے انداز میں ایک شاہانہ پن سا تھا. یہ تو کافی وہ ہکلائی قیمتی ہے اور اس سے ان کو بیچا نہیں جاتا، لیکن قیمت کا مسئلہ نہیں ہے، میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تالی نے اسے شاہانہ انداز میں ہاتھ جھلا کے جیسے اس کے خدشے کو رد کیا تھا. متعلقہ آفیسر کو میرے پاس بھیجو، مجھے یہ ابھی چاہیے. اور بے نیازی سے واپس پلٹ کر اسی پینٹنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی. سیکریٹری کچھ مروب کچھ کنفیوز سے واپس اوپر بھاگی. اس کا نام تالیہ مراد ہے، باپ مرتے وقت لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ گیا تھا. اس نے چند نامور کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور ان شیئرز کی خرید و فروخت کے منافع سے کافی آسودہ زندگی گزار رہی ہے. سیکریٹری اب ان دونوں کے ساتھ کھڑی دھیمی آواز میں بتا رہی تھی. اشر کی نظریں نیچے ہال پہ جمی تھی جہاں وہ اس جانب کمر کیے پینٹنگ کے مطالعے میں مہوت تھی. اشرا سینے پہ بازو لپیٹے بنا کسی تاثر کے سنتی رہی. یہ ایک سوشل لائٹ ہے. ایسی عورتیں جو بے پناہ دولت ہونے کے باعث سارا وقت پارٹیز اور فنکشنز اٹینڈ کرنے میں گزارتی ہیں. مختلف چیریٹی ایونٹس میں بھاری ڈونیشن بھی دیتی رہی ہے. آرٹ کلیکٹر ہے، اور میم وہ کھنکاری، وہ اس پینٹنگ کو خریدنا چاہتی ہے. اس پینٹنگ کو؟ اسرا نے بازو گرا اور تعجب سے ابرو اٹھایا. لینگ مئی کی اس پینٹنگ کو وہ خریدنا چاہتی ہے؟ اس کو اس کی قیمت بھی معلوم ہے؟ بیچ دو. اشر نے اطمینان سے اسرا کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیما سا بولا، اس کو جو چاہیے اس کو فروخت کر دو کاکا. اسرا نے ایک نظر اشر کو دیکھا اور دوسری نظر نیچے کھڑی لڑکی پہ ڈالی جو اب گردن ترچھی کر کے پینٹنگ کو بغور دیکھ رہی تھی. پھر گہری سانس لی اور تحکم سے بولی، اسے اوپر بلاؤ.
سیکیورٹی نے جب تالیہ کے قریب آ کر یہ پیغام دیا تو وہ چونکی، پھر گھوم کے اوپر دیکھا۔ دونوں بہن بھائی وہاں کھڑے تھے مگر بظاہر آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ تالیہ سے سنجیدگی سے سیکیورٹی کے پیچھے چل دی، کان میں داتن کی آواز محظوظ آواز گونجی۔ تیر نشانے میں لگ چکا ہے، اسرا سے ہاتھ ملانا، اس کے ہاتھ سے بریسلٹ اتار لینا۔ ہائے، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ہم غریب تھے اور کے ایل کے بازار میں عورتوں سے ٹکرا کے معذرت کرتے اور ان کے زیور اتار لیتے تھے۔ یہ بھی ویسے ایک آرٹ ہے تالیہ، اتنی احتیاط اور نزاکت سے کسی کے ہاتھ سے زیور اتارنا کہ اسے محسوس ہی نہ ہو۔ چوروں کی کوئی ایوارڈ تقاریب کیوں نہیں ہوتی؟ میں 8 درجن تو جیت ہی جاتی۔ تمہارے جیتنے سے پہلے آدھے چور ایوارڈز چرا کے ہی لے جاتے، کہہ کے بدیگت اسے ہنسی دوائی اور سنجیدہ چہرہ بنائے سیکیورٹی کے پیچھے چلتی گئی۔ یہ مس تالیہ مراد ہے میم۔ سیکیورٹی نے اسے قریب آنے پر تعارف کروایا تو وہ دونوں بہن بھائی اس کی طرف گھومے۔ سامنے کھڑی سفید لمبی اسکرٹ اور سرخ منی کوٹ والی لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی تھی۔ مسز اسرا فاتح، آف کورس، یہ تو آپ کی گیلری ہے، مجھے خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ متاثر اور خوش سے آگے بڑھی اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسرا مسکرائی، اسے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں پہچانا تھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے فاتح رامزل کو ووٹ دیا تھا، بارش نیشنل کو۔ وہ گرم جوشی مگر وقار سے اسرا کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولی اور انگلیاں طلائی بریسلٹ کی طرف بڑھائیں۔ جیسے اس کے پوروں نے بریسلٹ کی زنجیر کو چھوا، اسے کرنٹ سا لگا۔ زنجیر دہکنے لگی تھی، گرم، جیسے سونا ابل رہا ہو۔ ایک دم اسے ہاتھ پیچھے کیا، اسرا چونکی مگر وہ فوراً سے سنبھل گیا اور جبراً مسکرائی۔ فین موومنٹ، یو نو۔ رنگت ذرا پھیکی پڑی، ایک چور نظر اس کی کلائی پہ ڈالی۔ بریسلٹ چمک رہا تھا، تیز روشن سا، مگر اسرا اس کی طرف متوجہ نہ تھی، نہ اسے گرمائش محسوس ہوئی تھی۔ اس کی نظر تالیہ کے کانوں سے لٹکتے سرخ یاقوت پہ جم گئی تھی۔ آنکھیں چمکی۔ مصباح کہہ رہی تھی آپ اس پینٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں؟ اشر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل، وہ انگلی سے سنہری بال پیچھے ہٹاتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے قدیم چینی پینٹنگز کا کام بہت فینسینیٹ کرتا ہے۔ میرے بیڈ روم میں صرف چینی آرٹ ورک ہے، پروسلین اور چینی پینٹنگز، مگر یہ پینٹنگ برائے فروخت نہیں ہے۔ اسرا اسی اطمینان سے مسکرا کے بولی تو اشر نے بے اختیار اسے دیکھا۔ نظروں میں تنبیہ کی مگر وہ دیکھ نہیں رہی تھی۔ میں اس کو نیلامی میں رکھ رہی ہوں، آپ نیلامی میں آئیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بولی لگائیں، اگر آپ کی قیمت اچھی ہوئی تو آپ اس کو جیت لیں گی۔ اشر نے ضبط سے گہری سانس لی اور داتن اس کے کان میں بولی، چالاک بزنس وومن ہے یہ خاتون، معلوم ہو گیا کہ تمہیں پینٹنگ پسند آ گئی تو اب قیمت بڑھوا رہی ہے۔ نیلامی والے دن یہ اپنا بندہ بٹھا دے گی جو بولی لگاتا قیمت کو لاکھوں میں لے جائے گا اور تم 10 گنا قیمت پہ خریدنے پہ مجبور ہوگی۔ خیر، بریسلٹ چرا لیا ہے تو نکل آؤ، کیونکہ باہر فاتح رامزل کی گاڑیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ شیور، میں آکشن میں خرید لوں گی اور مجھے معلوم ہے کہ میں اسے خرید لوں گی۔ وہ جبراً مسکرا کے بولی تو اسرا کھلے دل سے مسکرائی۔ مصباح، پلیز ان کو انویٹیشن کارڈ لا کر دو اور گیسٹ لسٹ میں ان کا نام ڈالو۔ پھر اشر کو دیکھا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تالیہ یہ میرا بھائی ہے اشر محمود، آپ یقیناً ان کو جانتی ہوں گی۔ 2 پیس ٹائی، ہیئر موز سے ماتھے کے اوپر کھڑے بال اور وجیح چہرے کی مسکراہٹ۔ تالیہ نے پہلی دفعہ نگاہیں پھیر کے اشر کو دیکھا، جبراً مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ ان کو کون نہیں جانتا؟ اشر جو پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اس بات پہ ہلکا سا ہنس دیا۔ میں اس کو تعریف سمجھوں گا۔ پھر اسی محظوظ انداز میں اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، تو آپ کیا کرتی ہیں تالیہ؟ میں مختلف کلبز کی ممبر ہوں، چند کارپوریٹ شیئرز کی مالک ہوں، پارٹیز، چیریٹیز، مصروف زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کنکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ گیلری کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور اندر چند افراد داخل ہوئے تھے۔
سوٹ میں ملبوس باڈی گارڈز، اور ان کے درمیان مسکرا کے قدم اٹھاتا فاتح رامزل۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ماشاء اللہ، امپریسو، عائشہ نے ستائشی انداز میں ابرو اٹھائے۔ اور آپ کو آرٹ کلیکشن کا شوق بھی ہے؟ اسرا نے ایک نظر نیچے ڈالی اور اسی بے نیازی سے واپس تالے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بہت زیادہ۔ دیٹس گڈ، پھر تو آپ کو آرٹ کی قدر ہوگی بہت۔ انفیکٹ اس کی آواز میں دبا دبا سا جوش ابھرا، ہمارے پاس پائلم کی ایک پینٹنگ بطور عطیہ آئی ہے اور میں اسے بھی نیلامی میں رکھ رہی ہوں۔ اچھا، وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ کون سی پینٹنگ؟ گھائل غزال۔ تالے کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں یقیناً بے یقینی در آئی۔ گھائل غزال؟ تم دیکھنا چاہو گی؟ کہنے کے ساتھ اس نے سیکرٹری کو ایک اشارہ کیا، پھر اشر کو دیکھا۔ تم اپنے بہنوئی کو اٹینڈ کرو، ان کو بتاؤ کہ عرب مہمان جا چکے ہیں۔ دانت پہ دانت جما کے بولی اور سینے پہ بازو لپیٹے مڑ گئی۔ تالیہ فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ اشر بدمزہ ہوا مگر گہری سانس لے کر مڑ گیا۔ 1 منٹ، کیا اس نے کہا گھائل ہرن؟ کافی شاپ میں بیٹھی داتن کان میں لگا آلہ دباتے ہوئے چونک کر بولی۔ مگر گھائل ہرن تو ہم نے اس عرب شہزادے کے جزیرے والے گھر سے چرایا تھا اور اس کی جگہ تمہاری بنائی گئی نکلی پینٹنگ رکھ دی تھی۔ وہ دبی آواز میں غیر آرامدہ سا بولی اور اسرا کے پیچھے چلتی گئی۔ ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ تالیہ، اصلی گھائل غزال تو ہمارے پاس ہے، پھر مسز اسرا کو عرب مہمان نے نکلی پینٹنگ کیوں دی؟ داتن حق دک تھی۔ 1.5 سال سے عرب شہزادے نے پینٹنگ کی چوری کی رپورٹ نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس کے باپ کی تھی۔ اب وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اصلی پینٹنگ چوری ہو چکی ہے، باپ کی وجہ سے چپ رہا۔ تو اب کیوں؟ تالیہ خاموشی سے اسرا کی ہمراہ آفس میں داخل ہوئی۔ سیکیورٹی کے 2 افسران وہاں کھڑے تھے اور پینٹنگ کو پیک کر رہے تھے۔ اسرا نے ان کو اشارہ کیا تو وہ اسے دوبارہ سے واپس نکال کے سامنے رکھنے لگے۔ واؤ! تالیہ مصنوعی ستائش سے کہتی قریب آئی اور جھک کے غور سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کو عطیہ کی گئی ہے؟ ہاں، آپ کو اسپائلم کا کام پسند ہے؟ ریورس گلاس پینٹنگ میری پسندیدہ ہے مسز اسرا۔ وہ اسی طرح جھکی کھڑی آنکھیں چھوٹی کر کے باریک بینی سے پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی۔ کان میں داتن بولی، یہ تمہاری والی ہے؟ تالیہ نے مثبت سا انکارہ بھرا، پھر سیدھی ہوئی۔ آپ نے اس کو کسی ایکسپرٹ سے اوتھینٹیکیٹ کروایا؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے کروایا ہے، یہ اصلی ہے۔ اسرا مسکرا کے زور دے کر بولی تو تالیہ میں مسکرا دی اور پھر سے اس پینٹنگ کو دیکھا۔ تالیہ، کوئی مسز اسرا کو اسکیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ دادا نے اپنی فکر کو خود ہی رد کر دیا۔ تم بریسلٹ لے کر نکل آؤ بس۔ اوکے، میں چلتی ہوں اب۔ وہ مسکرا کے مسافہ کرنے آگے بڑھی تو دیکھا اس کے ہاتھ کے قریب آتے ہی بریسلٹ کا سونا چمکنے لگتا ہے۔ تالیہ کا دل بیٹھنے لگا، بس واجبی سا اس کے ہاتھ میں لا کر واپس کھینچ لیا۔ چمک ماند پڑ گئی جیسے بریسلٹ ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ اچھا لگا آپ سے مل کر تالیہ، آکشن میں ملاقات ہوگی۔ اسرا خوش نظر آ رہی تھی، وقار سے ہاتھ بڑھا کے تالیہ کے کندھے کو دبایا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ تبھی دروازہ کھلا تو تالیہ کا دل دھڑکا، البتہ وہ مڑی نہیں۔ میں لیٹ ہو گیا؟ چلے گئے وہ صاحب؟ وہ بے نیازی اور خوشگوار موڈ میں کہتا اندر داخل ہوا۔ گارڈز باہر ہی رک گئے تھے، اس کے ساتھ صرف اشر اندر آیا تھا۔ آدھے سے آدھے سے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ تو یہ ہے ان کا عطیہ۔ میز کے کنارے وہ رکا، ایک بے نیاز سی نظر اس پینٹنگ پہ ڈالی۔ کیا قصور تھا اس بیچارے جانور کا جو اس کو زخمی حالت میں پینٹ کرنا ضروری تھا؟ وہ افسوس سے کر کے بولا تھا۔ اسرا نے اسے گھورا مگر جب بولی تو آواز کافی شائستہ تھی۔ یہ ہماری نیلامی کی سب سے قیمتی پینٹنگ ہوگی۔ ایک تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگ ایک کینوس کے ٹکڑے پہ اتنا پیسہ کیوں لٹاتے ہیں، جبکہ کروڑوں انسان بھوک کا شکار ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، اور وہ بے رحمی سے پینٹنگ کو دیکھ کے تبصرہ کر رہا تھا۔ وہ ہنوز رخ موڑے کھڑی تھی۔ اسی لیے بھائی، کاکا کی آکشن کا ایک بڑا حصہ چیریٹی میں جائے گا۔ اشر نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ فاتح نے ہنوز گردن جھکائے پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے شانے جھٹکے۔
واقعی دیٹس گڈ اسرا. فاتح ان سے ملو، یہ تالیاں مراد ہیں. اسرا نے تالیوں کو یوں گم گسا کھڑا دیکھا تو کنکار کے فاتح کو متوجہ کیا. اس کے کہنے پہ اس نے نظر اٹھائی اور پھر دائیں طرف دیکھا. وہاں سنہرے بالوں والی دراز قد لڑکی کھڑی تھی، کندھوں پہ سرخ منی کوٹ پہنے، سفید پاؤں تک آتے لباس والی تالیہ نے نظریں اٹھائیں. دونوں کی نگاہ ملی. اشر فوراً سے بولا تالیہ ایک معروف سوشلائٹ ہیں، ایک وسیع وراثت کی مالک، مختلف چیریٹیز اور آرٹ آکشن میں حصہ لیتی ہیں، ہماری چیریٹی کے مستقبل کی ایک بڑی ڈونر بننے والی ہیں. اچھا، وہ تالیہ کو دیکھ کے سادگی سے مسکرایا. سو آپ کیا کرتی ہیں تاشا؟ تالیہ. اسرا نے ہلکے سے تصحیح کی مگر متوجہ نہیں تھا. تالیہ نے بدقت لب کھولے. میں کمپنی میں شیئر ہولڈرز ہوں، سلیپنگ پارٹنر، اور مختلف چیریٹیز میں ڈونیٹ کرتی رہتی ہوں. مگر یہ تو آپ کے ماں باپ کا پیسہ ہے نا، وراثتی دولت، اس کو خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ خود کیا کرتی ہیں؟ آپ کے کیا ٹیلنٹس ہیں، کیا کامیابیاں ہیں؟ وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا. تالیہ کے سارے الفاظ ختم ہو گئے، گلا سوکھنے لگا. میں سوشلائزنگ اور مطلب تم خود کچھ نہیں کرتی تاشا؟ کچھ بھی نہیں. وہ متعجب ہوا تھا. اتنا تیز بولتا تھا کہ سامنے والے کو جواب کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. کوئی زندگی میں بڑے گولز، بڑے خواب کچھ نہیں ہے تمہارے؟ ٹو بیڈ. انسان کو ایسے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے. اسرا نے بے اختیار ماتھا چھوا مگر اب وہ اشرا کی طرف متوجہ تھا. تم ایک کام کرو، میرے ساتھ آفس آؤ، میں چلتی ہوں. وہ کہہ کر جلدی سے مڑ گئی اور باہر نکل آئی. گیلری میں آ کر چند گہرے سانس لے. رنگت بے رنگ پڑ رہی تھی. دل عجیب سی کیفیات کا شکار تھا. بار بار کنپٹی کو چھوتی، کبھی گردن پہ ہاتھ رکھتی. فاتح کے ملازم گیلری میں گروہ کی صورت کھڑے تھے. وہ گیلری میں چلتی گئی، آنکھوں میں نمی در آئی تھی. اور رونے کا دل چاہ رہا تھا. کنکھیوں سے اس نے دیکھا کہ ملازموں کے گروہ میں سے ایک شخص نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے آیا. وہ پرواہ کیے بنا چلتی رہی. بات سنے الجھی ہوئی آواز میں اس کے پیچھے آ کر بولا تو وہ بادل نے خاص سے رکی اور پلٹی. وہ کوٹ اور شرٹ میں ملبوس عام شکل صورت کا ملے نوجوان تھا. اس کا چہرہ دیکھ کے وہ چونکی. یہ وہی ہے خواب والا، میں، فاتح اور یہ. ہم تینوں کے سر پہ ہما تھا مگر ظاہر نہیں کیا اور رکھا اسے. بولے آپ کون؟ میں فاتح صاحب کا باڈی مین ہوں. اس دن ہم تنگو کامل کے گھر آئے تھے. اصل میں وہ میری جاب کا پہلا دن تھا. پہلا دن کوئی نہیں بھولتا. میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، ہے نا؟ وہ الجھن اور ذرا جوش سے کہہ رہا تھا. آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہیں نا؟ تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی رہ گئی. آپ کے بال فرق تھے اور حلیہ بھی، مگر آپ وہی ہیں نا؟ اس دن آپ نوکرانی کیوں بنی ہوئی تھی؟ اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھا. تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی. اگلا منظر کوالالمپور سے چند گھنٹے کی مسافت. ملاکا شہر میں ایک قدیم قلعہ واقع تھا. اس کی دیواریں گدلی اور خستہ حال تھیں. ایک اندرونی دیوار کے کونے میں چند الفاظ کھودے نظر آتے تھے، جیسے صدیوں پہلے کسی نے ہاتھ سے دیوار کے گارے میں نوکیلی شے سے لکھے ہوں، جو گارا سکنے پہ وہاں امر ہو گئے تھے. وہ قدیم جاوی رسم الخط میں لکھی ایک طویل نظم تھی جس کے پہلے دو مصرے بدقت پڑے جا رہے تھے. تاشا کی یاد میں، وہ جو شہزادیوں جیسی تھی اور اس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اس کو آزاد کر دیا. اگلے الفاظ دیوار کی کالک اور میل میں چھپ سے گئے تھے. آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ قسط نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ شکار باز کے بارے میں ہے. ابھی تک جو کہانی ہے وہ بالکل غیر واضح ہے اور یہ ناول میں بھی خود پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید تالیہ اس کو بتا دے گی مسز اسرا کو کہ یہ جعلی ہے، لیکن اس نے نہیں بتایا. پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے. اتنے سارے سسپینس اور ابھی تو ناول پورا باقی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.